الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیک اعمال کا مہینہ ہے، گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، اور اسی بات کا نام تقویٰ ہے. اور رمضان المبارک کی فرضیت کا یہی مقصد ہے کہ آدمی تقویٰ حاصل کرے. اور تقویٰ گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کی طرف راغب ہونے کا نام ہے. جو جس قدر گناہوں سے بچتا ہے اور جتنی زیادہ عبادات کرتا ہے، اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ متقی ہوتا ہے، اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوتا جاتا ہے. رمضان المبارک کی فرضیت کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے. ہم تقویٰ کو حاصل کرنے میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں ذرا غور کر لیں. دن بڑے تیزی سے گزر رہے ہیں. آج 18واں دن ہے اور 2 دنوں کے بعد آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. ہم نے گناہوں سے بچنے کی کس قدر مشق کی ہے اور نیک اعمال اور عبادات کرنے کی کتنی سعی کی ہے، ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں اور اپنے گریبان میں جھانک سکتے ہیں. عورتیں بھی جمعہ کے اندر موجود ہیں، وہ بھی غور کریں کہ انہوں نے اس رمضان میں جو 18 دن گزرے ہیں کیا زبان کا روزہ رکھا ہے، ہاتھ کا روزہ رکھا ہے، کان کا روزہ رکھا ہے، آنکھوں کا روزہ رکھا ہے، اپنے جسم کا روزہ رکھا ہے، اپنے دل و دماغ کا روزہ رکھا ہے یا نہیں، کہ فقط کھانے پینے سے ہی اپنے آپ کو بچایا ہے، زبان سے اسی طرح غیبت کی ہے، اسی طرح دوسروں کی برائی بیان کی ہے، اسی طرح دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کی خامیوں کا تذکرہ کیا ہے، یا اپنی زبان کو بند رکھا ہے. عورتیں خصوصاً اس بات پر غور کریں اور مرد حضرات بھی اور میں بھی اس پر غور کروں کہ کیا میں نے رمضان المبارک میں کسی پر کوئی تہمت تو نہیں لگائی، کسی کی کردار کشی تو نہیں کی، کسی کی غیبت تو نہیں کی، کسی کو برا بھلا تو نہیں کہا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان تو نہیں کی. میں ضرور غور کروں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی غور کروں کہ کیا میں نے زبان سے برائی نہیں کی تو کانوں سے برائی سنی ہے یا نہیں، کیونکہ کانوں کا روزہ بھی ہے. میں نے کسی کی غیبت سنی ہو، کسی کے متعلق کسی کی لگائی گئی تہمت سنی ہو اور خاموش رہا ہوں اور اسے منع نہ کیا ہو. میرے بھائیوں، سچی بات ہے، روزہ تو انسان کو ایک بہترین انسان بناتا ہے اور ایک بہترین مسلمان بناتا ہے، جس کی تعریف یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں.
ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، اس کی زبان سے اس کے رشتہ دار، اس کے اعزاء اقربا، اس کے پڑوسی، اس کے جاننے والے، اس کے دفتر والے، اس کے یونیورسٹی فیلو، اس کے کالج فیلو، اگر وہ کہیں بزنس کرتا ہے تو جس مارکیٹ میں اس کی دکان ہے، ارد گرد والے، وہ سارے اگر اس کی زبان سے محفوظ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور واقعی محفوظ ہیں اور اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ ہیں، تو وہ حقیقت میں صحیح مسلمان ہیں۔ اس لیے کہ مسلمان ہونے کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن میں کر دی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، جو ہمیشہ ہاتھ اور زبان کا روزہ رکھتا ہے، صرف رمضان میں نہیں، ساری زندگی اس نے ہاتھ اور زبان کا روزہ رکھا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کسی کو کبھی کوئی گزند نہیں پہنچے گا، نہ اس کی زبان سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے گا یا کسی کو کوئی تکلیف ہوگی۔ کیا عورتیں اور مرد ایسے ہیں؟ اگر ایسے بننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو یقین جانیے رمضان المبارک میں وہ کچھ حاصل کر رہے ہیں، اور اگر رمضان ہو یا غیر رمضان، نہ ہمارا ہاتھ گناہ سے رکے اور نہ ہماری زبان گناہ سے رکے، تو پھر میرے بھائیوں اس سعی اور اس کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر تو وہی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے ایسے روزہ دار ہیں کہ جن کو رمضان المبارک میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ایسے قیام کرنے والے ہیں جن کو تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ سو عورتیں اور مرد اس بات پر غور کریں۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، دوسری جو اہم گزارش ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ابھی آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، ہم رمضان المبارک کی راتوں میں کتنی عبادت کرتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ رمضان المبارک کی راتیں بڑی اہم ہیں، ذوالحجہ کے دن اور رمضان المبارک کی راتیں سال کی تمام راتوں میں اہم ترین راتیں ہیں۔ پہلی رات سے لے کر آخری رات تک روزانہ اللہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، 18 راتیں ہو چکی ہیں اللہ کو لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہوئے۔ کیا ان 18 راتوں میں ہم نے اس نیت سے عبادت کی ہے اور اس نیت سے کبھی دعا کی ہے کہ یا اللہ آج آگ سے خلاصی کی رات ہے، مجھے تو آگ سے آزاد کر دے؟ یہ ہے میرا دوسرا سوال اور دوسری گزارش۔ عورتیں بھی غور کریں، مرد بھی غور کریں۔ 18 راتیں گزار چکے ہیں، عورتیں بھی 18 راتیں گزار چکی ہیں، مرد بھی 18 راتیں گزار چکے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی ہیں جنہوں نے اس نیت سے، عبادت تو سبھی نے کی ہوگی، لیکن اس نیت سے عبادت کی ہو، قیام کیا ہو، دعائیں کی ہوں، اللہ رب العالمین کے حضور عاجزی کی ہو، یا اللہ یہ آگ سے خلاصی کی رات ہے، تو مجھے آگ سے آزاد کر دے؟ اور میرے بھائیوں، ابھی جو آنے والا عشرہ ہے وہ گزشتہ راتوں سے بھی زیادہ اہمیت والا ہے۔ اس عشرے میں 5 راتیں ایسی ہیں جن میں ایک رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الشہر حضرکم، بے شک یہ جو مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے کہ جس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ کوئی 1000 مہینے کی زندگی پالے، یہ 83 سال اور کچھ ماہ کا عرصہ بنتا ہے۔ ایک طرف 83 سال اور کچھ ماہ کا عرصہ ہو عبادت کا، اور ایک طرف اس رات کی عبادت ہو، تو اس رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ کی زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ وفیہ لیلہ، ایک رات ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ رات
آنے والے 12 دنوں میں ہے۔ یہ جو اگلے 10 دن ہیں نا، سوموار کو پہلی طاق رات ہوگی، اس سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا اور وہ پہلی رات ہوگی، کیا پتہ وہی لیلۃ القدر ہو۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ وہ یہ بات سمجھ لیں کہ کسی صریح اور صحیح حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک رات کو لیلۃ القدر کے نام سے مقرر کر دیا ہو، بلکہ روایات یوں ہیں کہ آخری 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ ہم نے ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کے ہی عبادت کرنی ہے۔ کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہوگی اور انشاءاللہ ہم نیکی، سعادت اور اللہ کی رضا سے محروم نہیں ہوں گے۔ یہ 5 راتیں ہیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ روزے کے اعتبار سے دیکھیے تو جفت ہے، راتوں کے اعتبار سے دیکھیے تو طاق ہے۔ روزہ ہوگا 20ویں کی شام، 22ویں کی شام، 24ویں کی شام، 26ویں کی شام اور 28ویں روزے کی شام۔ سو میرے بھائیوں، یہ راتیں بھی جہنم کی آگ سے آزادی کی ہیں، یہ راتیں بھی عبادت کی راتیں ہیں، اور ان راتوں میں خصوصی طور پر اللہ کی عبادت کریں۔ خاص میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جو آخری عشرہ جب داخل ہوتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا؟ اذ دخل العشر شد مئزرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ، شد مئزرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی اللہ کی بہت عبادت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں عبادت کے لیے خاص تیاری کر لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ کہ آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ آخری راتوں کو نبی علیہ السلام نہیں سوتے تھے، یہ جو آخری 10 رات آپ جاگا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آخری 10 راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگا کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ گھر والے بھی جاگ رہے ہیں، جاگ کے عبادت کرنے کا ماحول ہے۔ اور انہی 10 راتوں میں 5 طاق راتیں بھی ہیں، جن میں ایک لیلۃ القدر بھی ہے۔ یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من حرمها حرم الخیر کلہ، من حرمها حرم الخیر کلہ، جو لیلۃ القدر کی سعادت اور اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ بد نصیب ہے، وہ ہر ایک خیر سے محروم ہے، اور ہر ایک خیر سے وہی محروم ہے کہ محرومی جس کا مقدر ہے۔ یعنی اس رات کی خیر سے جو محروم ہوگا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد نصیب قرار دیا ہے، وہ ہر ایک خیر سے محروم ہے۔ سو میرے بھائیوں، آخری عشرہ میں بازاروں کی طرف دوڑنے کے بجائے، بلکہ اب تو ایک بات کی ویسے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آخری عشرے میں اگر بازار بند ہو جائیں تو شاید لوگ مسجدوں کی طرف آ جائیں۔ یعنی جو ہماری روٹین ہوتی ہے آخری عشرے میں، ابھی بھائی مجھ سے آ کے بڑے اپنے انداز سے بات کر رہے تھے، غصے سے بات کر رہے تھے آپ کے لیے کہ جی لوگوں کو کہیں کہ ماسک پہن کے کیوں نہیں آتے، اگر اگلے جمعے پولیس والوں نے زبردستی کی تو۔ بھائی جب تک ہم سے زبردستی نہیں ہوگی ہم اچھا کام نہیں کرتے، آپ مطمئن رہیں۔ یہ ہم زبردستی کے ہی لوگ ہیں، ڈنڈے کے لوگ ہیں، یہ قوم ہے ہی ڈنڈے کی، کہ جب سر پہ ڈنڈا پڑتا ہے تب کوئی کام کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کرتے۔
سو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اب تک ہمیں بڑا اچھا ماحول دیا ہے، مساجد کی حد تک اللہ کا شکر ہے۔ حکومت سختی کر سکتی ہے، ان کی مہربانی ہے، سچی بات ہے، ایک اچھا قدم ہے کہ انہوں نے مساجد کے حوالے سے کسی طرح کی بھی کوئی سختی نہیں کی، ہم نے بھی قطعاً کسی طرح کی کوئی احتیاط نہیں کی۔ یہ تو خیر جیسے ہمارا وہ ہے ایک ٹریڈ مارک اور پہچان بھی ہے کہ ہم اچھا کام بھی ڈنڈے کے راستے ہی کرتے ہیں، اس طرح کرتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ ضمناً بات آ گئی ہے تو احتیاط کا پہلو بھی ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے بھائیو۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے توکل جو ہے نا اس میں احتیاط بھی شامل ہے، احتیاط کے بغیر توکل غیر شرعی ہے، احتیاط کے بغیر توکل غیر شرعی ہے، احتیاط کے ساتھ توکل مکمل ہوتا ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیے، علم کی روشنی میں آپ کو بات بتلا رہا ہوں انشاءاللہ ذمہ داری سے، یہ میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں۔ خیر آگے چلتے ہیں اس سے کہ ان 5 راتوں میں ہم خصوصیت سے عبادت کریں، اللہ کے سامنے تضرع، اللہ کے حضور عاجزی، اللہ سے دعائیں، اللہ سے خیر مانگنا، اللہ سے فتنوں سے پناہ مانگنا، اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہونا، بیٹھنا، اللہ کے حضور ہاتھ کھڑے کرنا، یہ ساری کیفیت، اور اس کیفیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں لیلۃ القدر کا اجر و ثواب نصیب فرمائیں۔ اور اگر ہو سکے تو میری رائے ہے کہ آخری عشرہ اور خصوصاً لیلۃ القدر کے حوالے سے صدقہ بھی کیجئے کہ اللہ ہمیں اس میں عبادت کی توفیق دے دے۔ الگ سے اللہ کو پیسے دیجئے، یا اللہ یہ پیسے دے رہا ہوں مجھے توفیق دیجئے، کیا اللہ خوش ہوں گے اس عمل سے؟ اللہ کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے یا میرے پیسوں کی؟ اللہ، لیکن اللہ بہت کریم ہے۔ اللہ وہ پوچھیں گے نا قیامت کے دن، میں بیمار تھا تو نے میرا پتہ کیا تھا، میری عیادت کی تھی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا تھا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی پلایا تھا۔ یا اللہ تو تو کھانے سے پاک ہے، تو پینے سے پاک ہے، تو تو کھلانے والا ہے، تو تو پلانے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ یہ اللہ کو اپنی مخلوق اور اپنے بندوں کا کتنا خیال ہے کہ جس نے بندے کو کھلایا اس نے گویا اللہ کو کھلایا، جس نے بندے کو کچھ دیا اللہ کے بندے کو اس کی مدد کی، دین کے کاموں میں حصہ ڈالا گویا اس نے رب العالمین کو دیا قرض، بلکہ اللہ تو قرض مانگتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ سو میرے بھائیو یہ بھی ایک میری تجویز ہے، میری رائے ہے اور مجھے یہ بات پسند ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اچھا تو میرے بھائیو اس سے اگلی گزارش جو اہم ترین ہے وہ میں کرنے چلا ہوں، وہ مردوں اور عورتوں سے یہ ہے، اور غالباً آخری گزارش ہی ہوگی، وقت ہو جائے گا، کہ رمضان المبارک میں اللہ کو راضی کرنا ہم پر اب فرض ہے۔ دیکھیں تو ہر حال میں ہی اللہ کو راضی کرنا ہم پر فرض ہے نا، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تبھی ہم کامیاب ہوں گے، لیکن رمضان المبارک میں خاص کر ایک ہدف دیا جاتا ہے بندے کو کہ بندہ اللہ کو راضی کر لے۔ اگر اللہ اس سے راضی نہیں ہے اور اس نے اپنے گناہ نہیں بخشوائے، وہ علائشوں سے پاک نہیں ہوا، میل کچیل اس سے دور نہیں ہوئی، نجاست اور گندگی اس کے ساتھ ابھی بھی لگی ہوئی ہے اور رمضان گزر گیا ہے، تو ایسے شخص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم، کریم اور محبت کرنے والی شخصیت نے بد دعا کی ہے۔ یہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ ایسا شخص کہ رمضان گزر گیا اور ابھی بھی وہ پاک، اپنے آپ کو پاک نہ کروا سکا، پاک نہیں ہوا، نجاست اس سے دور نہیں ہوئی، گناہوں کی نجاست، آلائش اور گندگی ابھی بھی اس کے ساتھ موجود ہے، اس نے سچی توبہ نہ کی، اس نے استغفار نہ کیا، اس نے گناہوں کی زندگی نہ چھوڑی، وہ فرما برداری کی طرف نہ آیا، وہ اللہ کے سامنے سر جھکانے والا نہ بنا، وہ مسجد میں محبت کرنے والا اور مسجد کی طرف تواتر سے آنے والا نہ بنا، تو میرے بھائیوں ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے ہیں جنہوں نے کبھی دشمنوں کے لیے بھی چند ایک مواقع کے علاوہ کبھی بد دعا نہیں کی۔ تو یاد رکھیے
ان دنوں توبہ اور استغفار اور سچی توبہ فرض ہے ہم پہ، ہم نے ضرور کرنی ہے۔ دو حدیثیں سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، امام ترمذی اور دوسرے محدثین اس کو بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انصلح قبل ان یغفر له، فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ عربی میں ایک جملہ ہے رغم انفہ یا رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کے معنی ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ کسی کی بربادی کے لیے بد دعا کے طور پہ جو محاورتاً یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، جیسے انگریزی میں وہ ایڈیمز ہوتے ہیں نا، یہ عربی کا ایڈیم ہے، عربی کا محاورہ ہے رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، یہ بد دعا ہے۔ کس کے لیے؟ فرمایا رمضان اس کی زندگی میں آیا، وہ اپنے رب کو نہ منوا سکا، رمضان آیا اور گزر گیا، اس کی بخشش نہ ہو سکی، وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، وہ توبہ نہ کر سکا، وہ استغفار نہ کر سکا، وہ گناہ نہ چھوڑ سکا، وہ اپنی عادات نہ درست کر سکا۔ اور دوسری روایت امام حاکم اپنی مستدرک میں اس کو بیان کرتے ہیں، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آمین، دوسری پر قدم رکھتے ہیں، آپ آمین کہتے ہیں، تیسری پر قدم رکھتے ہیں، آپ آمین کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جب آپ ممبر سے نیچے اترے تو پوچھا لقد سمعنا منک اليوم ما كنا نسمعه، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج آپ سے خلاف معمول ایسی بات سنی ہے جو اس سے قبل نہیں سنی کہ آپ نے ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ممبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل آ گئے اور جبریل نے بد دعا کی وہ شخص برباد ہو جائے، بعود من ادرک رمضان، وہ برباد ہو جائے، بعود وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، جس کی زندگی میں رمضان آیا اس نے توبہ نہ کی، اس نے استغفار نہ کی، اس نے گناہوں کو نہ چھوڑا اور اس نے گناہوں کو نہ معاف کروایا، اس نے گناہ کرنے نہ چھوڑے۔ ظاہر ہے گناہ کرنے چھوڑے گا تو توبہ مکمل ہوگی نا، توبہ تو گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ سچی توبہ کے لیے 4 شرطیں امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائی ہیں، گناہ کو اس کی قباحت کی وجہ سے چھوڑ دینا، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہونا، اور چوتھی شرط یہ ہے اگر کسی کا حق مارا ہے تو حقدار کا حق اس کو واپس کرنا۔ یہ سچی اور پکی توبہ ہے۔ تو توبہ تو گناہ چھوڑے گا تب مکمل ہوگی، نہ گناہ چھوڑے، نہ توبہ کی، نہ استغفار کیا، نہ رب سے معافی مانگی، اور ایسے ہی رمضان گزر گیا اسی طرح آلودہ ہے، تو یہ بد نصیب ترین ہے۔ فرمایا جبریل نے بد دعا کی وہ برباد ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقلت آمین، میں نے جبریل کی بد دعا پر آمین کہی، میں نے جبریل کی بد دعا پر آمین کہی۔ بات کا خلاصہ یہ ہے، ایک حدیث میں بد دعا دار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری حدیث میں بد دعا کرنے والے سارے ملائکہ کے سردار جبریل آمین۔ اب اگر نبی علیہ السلام بد دعا کریں یا جبریل بد دعا کریں اور نبی علیہ السلام اس پر آمین کہیں تو پھر بیڑا غرق ہے یا نہیں؟ تو یہ جو ہمارا بیڑا غرق ہے نا پاکستانی مسلمانوں کا، تو اس کی وجہ یہی ہے، یہ جو پہلے 4 دن آتے ہیں، 7 دن آتے ہیں، مسجدیں بری ہوتی ہیں، اس کے بعد آدھی خالی ہو جاتی ہیں، پھر آخری عشرے میں بھی کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آتی، تو بیڑا تو یہیں سے غرق ہوتا ہے۔ یاد رکھیے جب تک اکثریت ٹھیک نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کے انعامات ایک قوم کے لیے نازل نہیں ہوتے۔ قوم کی اکثریت جب تک اپنے آپ کو درست نہیں کرے گی، دنیا میں اس کی زندگی امن و عزت والی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا قانون ہے۔ انفرادی طور پر لوگ جتنے نیک ہو جائیں ان کو آخرت میں تو حصہ ملے گا، لیکن دنیا میں ان کو بھی تکلیف پہنچے گی، ان نافرمانوں کی وجہ سے جن کی وجہ سے تکلیف آئی ہے وہ بھی اس میں مبتلا ہوں گے۔ یہ آپ کووڈ کو ہی دیکھ لیجئے، ساری احتیاطیں اپنی جگہ، لیکن سب سے بہترین بات من حیث القوم سچی توبہ ہے۔ اگر یہ قوم من حیث القوم سچی توبہ کر لے، کائنات کے رب کی قسم کوئی پریشانی نہ رہے، کوئی پریشانی نہ رہے، لیکن اس قوم کی اکثریت تو اللہ کی نافرمان ہے،
اکثریت اللہ کی نافرمان ہے، غالب اکثریت اللہ کی نافرمان ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد کیسے آئے؟ سو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دن بڑے اہمیت والے، یہ راتیں بڑی اہمیت والی، اللہ کے حضور عاجزی کیجئے، فزیکلی بھی عبادت کیجئے، اور جو اپنے قلب کو درست کرنے والی باتیں ہیں ان پر ضرور غور کیجئے، یعنی اپنی عادات اور اپنے خصائل اور اپنے دل کو صاف ستھرا کیجئے، اس کی ضرور مشق کیجئے۔ جو قلبی عبادات ہیں نا وہ بھی کیجئے، بس زور اسی پہ نہ رکھیے کہ اتنے سپارے پڑے ہیں تو اتنے اور پڑھوں گا، اور اتنے نوافل پڑھے ہیں اور اتنے اور پڑھوں گا، یہ ضرور پڑھیے، لیکن جو قلب کی صفائی ہے، جو دل کے اعمال ہیں جن کا میں ہمیشہ تذکرہ کیا کرتا ہوں، ان پر ضرور فوکس کر کے اپنی عادات کو تبدیل کیجئے۔ رمضان کے بعد آپ ایک بدلے ہوئے انسان ہوں، آپ کو پڑوسی حیران ہوں کہ یہ تو وہ نہیں ہے جو رمضان سے پہلے تھا، اس کا تو انداز بدل گیا ہے، اس کا تو طریقہ کار بدل گیا ہے، اس کی بات چیت اور بیہیو کرنے کا انداز ہی تبدیل ہو گیا ہے، ذرا ایسے بھی تو بنیے نا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔